بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی ضرور. فرسٹلی بہت بہت شکریہ آپ سب آئے. ماشاءاللہ اتنے لوگ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا کھڑا ہونا منظور فرمائے, قبول فرمائے دین کی بات سننے کے لیے. اور آپ کی محبت ہے, آپ کی عزت ہے, تو امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ برداشت کر لیں گے. کھڑے ہوئے ہیں, تھک جائیں گے, لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے. باقی کچھ لوگ یہاں بھی میں چاہوں گا آ جائیں تاکہ سفوکیشن نہ ہو جائے. تو جو موضوع آج مجھے دیا گیا بھائی, مسلم نوجوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, اور ماشاءاللہ یہاں پہ سارے مجھے پیشنیٹ لگ رہے ہیں, بات سننے کے موڈ میں ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ اچھا, یہ میں تو ویسے کافی قریب کر کے بول رہا ہوں. چلے میں کوشش کرتا ہوں میں اونچی بولوں, آپ لوگ کو بھی آواز آئے. تو ٹاپک میں کہہ رہا تھا آج کا ہے کہ مسلم نوجوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ایک تو یہ ماشاءاللہ جو انہوں نے تلاوت کی, بڑی خوبصورت آیات انہوں نے پڑھی, سورہ فرقان کا آخری رکوع, اور اس کی ٹرانسلیشن پھر سر نے آگے پڑھی. اس میں ایک دعا ہے, وہ دعا مجھے بہت عزیز ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے, اور اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں کچھ الفاظ ہیں. وہ دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی ٹرانسلیشن کہ اللہ ہمیں نیک بیویاں عطا فرما اور ہمیں ایسی اولاد اور بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور وجعلنا للمتقین اماما کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, ہمیں متقین کا امام بنا. یہ آپ کی سوچ ہے. اتنا بڑا ویژن دیا اللہ نے, اتنا بڑا ویژن دیا ہے مسلمان کو کہ اگر آپ اس پہ کبھی غور کر لیں اور اپنے اندر جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ویژن دے رہا ہے, کیا سوچ دے رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو علامہ اقبال کے ایک شعر سے سمجھاتا ہوں. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر جواب شکوہ کا, بڑا خوبصورت, مسلمان نوجوان کے بارے میں, آپ لوگ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ کشتی حق میں زمانے کا سہارا تو ہے, کشتی حق میں زمانے کا سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈارکنس, یہ جو ظلم کے اندھیرے, یہ جو انجسٹس نظر آ رہا ہے, اس میں تھوڑا سا ہوپ, دھندلا سا ستارہ جو ہے وہ مسلمان نوجوان تم لوگ ہیں. اور اگر تم لوگ ہی سوئے رہے, اور اگر تم لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ تم ہو کون, تمہارے پاس ہے کیا, اور تمہارے اندر پاور کتنی ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے, اور تم کس رب کی عبادت کرتے ہو, تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اور دیکھیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ 62% 63% ہے آپ لوگ ماشاءاللہ, اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ لوگ اگر اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, یہ لوگ اگر اپنی ویلیوز پہ آ جائیں جو کہ اندر ہیں, بالکل ہیں, لیکن شاید مسلم امت سستی کا شکار ہو گئی ہے. شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یار نہیں, ہماری جگہ کوئی اور آ کے کام کرے گا. میں بھی جب آڈینس میں بیٹھتا تھا نا, میرا یہی ہوتا تھا کہ بڑا اسپیکر ہے, وہی آ کے سمجھائے گا, یہ اسی کا کام ہے. پھر ہم نے ایک خواب دیکھا, اور وہ خواب تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا یار یوتھ پہ کام ہونا چاہیے, نوجوان نسل پہ کوئی کام ہونا چاہیے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے نا پڑھی لکھی, وہ اصل میں مساجد نہیں جاتی, خطبے کے جمعے خطبوں میں آتی ہے, لیکن بالکل لاسٹ میں. ہم بھی ایسے ہی تھے اس دور میں. تو میرے ایک سوچ میری پیدا ہوئی, ایک خواب دیکھا کہ یار کوئی ایسی تنظیم ہو, ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جو یوتھ پہ کام کرے. یہ چھوٹا سا خواب تھا, کمرے میں بیٹھ کے ہم نے دیکھا, اور آج آپ کے سامنے اللہ نے خواب پورا کیا. یوتھ کلب, آج ماشاءاللہ یوتھ کلب کی ریچ آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں, اور جس طرح نوجوان طبقہ ماشاءاللہ سن رہا ہے, بات کو سمجھ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ریسورسز کہاں سے ہیں, یہ میڈیا ہاؤس کیسے بن گیا, اتنی بڑی آرگنائزیشن کیسے کھڑی ہو گئی, ہمارا کمیونٹی سینٹر کیسے کھڑا ہو گیا. ہم نے تو ایک چھوٹا سا خواب دیکھا. تو یہ جو ویژن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نا کہ اسپیشلی نوجوانوں کو کہ تم نے امام بننا ہے, لیڈر بننا ہے, اور وہ بھی پرہیزگاروں کا, متقین کا, چھوٹی بات نہیں ہے. تو آپ اپنی سوچ بھائیوں بدلو. اٹس ٹائم کہ آپ ریئلائز کریں آپ لوگ کون ہیں. یقین کریں آپ لوگ وہ آخری امید ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے یہ اندھیرے ختم ہونے کے کچھ چانسز ہیں. یہ جو
اس وقت ڈی موٹیویشن چل رہی ہے اور جو ظلم کا نظام رائج ہے پوری دنیا میں، صرف آپ کے پاس وہ نسخہ ہے، صرف آپ کے پاس وہ ترکیب ہے، صرف آپ کے پاس وہ فارمولا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری دنیا کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں اور وہ کمپریہنسو لائف سٹائل کی طرف لا سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹوری سے انشاءاللہ بات واضح کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جو جاب ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے اس کے مزاج کو قائم کرنے میں۔ جو بھی وہ پڑھائی کرے، جو بھی وہ جاب کرے، اور آپ اس سے ایگری کریں گے۔ میں چونکہ میکینیکل انجینئرنگ کی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا میں اسٹوڈنٹ تھا، 2006 سے 2010 تک میں وہاں پہ تھا، تو انجینئرنگ میں دو چیزیں ہمیں مطلب گھول کے پلائی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے فزکس میں آئی ایم شور فزکس تو پڑھی ہوگی FSCA لیول تک۔ دو چیزیں ہمیں نا گھول کے پلائی جاتی ہیں، ایک ایفیشنسی۔ میں ساری عمر یہ پڑھتا رہا ایفیشنسی کیا ہے، میکسیمم انپٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے لینا، یہ ایفیشنسی ہوتی ہے بیسیکلی۔ ایفیشنسی کا فارمولا ہے نا کہ یوزفل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل انپٹ انٹو 100%۔ ہر چیز میں ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ میکسیمم ایفیشنسی، ایک سسٹم کو ایفیشنٹ کیسے بنانا ہے، گاڑی کو ایفیشنٹ کیسے بنانا ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے پاور پلانٹ کا، اس کو ایفیشنٹ کیسے بنانا ہے، ریسورسز کو کیسے آپ نے سمارٹلی استعمال کرنا ہے، ایک یہ۔ دوسرا ہمیں ایک چیز گھول کے پلائی جاتی تھی کہ ویری کمپلیکس پرابلمس کو سمپل کیسے کرنا ہے، سمپلیفائی ایوری تھنگ۔ جیسے آپ کے سامنے ایک بہت کمپلیکس ایکویشن ہے، اس کو سمپلیفائی کر کے دکھاؤ، یا ایک کمپلیکس پرابلم ہے، اس کو سمپلیفائی کرو۔ اچھا، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انہوں نے نا میرا مزاج ہی ایسا بنایا کہ I love to simplify things. I love to simplify complex equation, complex problems. ہمیں پسند ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کمپلیکس مسئلہ لاؤ، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کرنے۔ اور دوسرا ایفیشنسی، کہ ایسی کوئی چیز مل جائے کہ میری لائف ایفیشینٹ بن جائے۔ آپ یقین کریں دو چیزیں، these two things led me to Islam, these two things led me to the Quran۔ میں اس سرچ میں لگا کہ لائف کا وہ کیا فارمولا ہے جو ایفیشینٹ ہو، بہت ایفیشینٹ، کہ میری لائف سمجھ جائے، میری لائف میں میکسیمم آؤٹ پٹ آ جائے، میں پروڈکٹیو ہو جاؤں اور مجھے ری ایشورنس مل جائے، بہت سی ری ایشورنس مل جائے، اور نہ مجھے کوئی رسک کی ٹینشن ہو، اور بس میں ہنس کے جو ہے وہ زندگی گزاروں، میں سیلف فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ That led me to Islam, that led me to the Quran۔ دوسرا، how to simplify complex problem۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے اور آئیں گے، آپ لوگ کو بھی آئیں گے، مجھے اسٹوڈنٹ آئے۔ One of the problems غم اور ڈپریشن اور انگزائٹی، جس کا بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ اور جوان طبقہ جو ہے وہ اس وقت ہوا ہوا ہے شکار۔ آپ یقین کریں موسٹ آف دا پرابلمز ان آور لائف دے آر ویری سمپل، لیکن انہیں خود ہم نے کمپلیکس بنا دیا، غلط سوچ کی وجہ سے، غلط افکار اور نظریات کی وجہ سے، غلط چیزوں میں مزید اپنے آپ کو انوالو کر کے، حالانکہ ان کا سلوشن بہت سمپل ہے۔ وہ سلوشن پہ میں انشاءاللہ بات کر رہی ہوں کہ یار یہ کرو۔ دو طریقے ہیں، دیکھیں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ کہ جو میکڈونلڈ والی سوچ ہے، میکڈونلڈز کیا کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہیں اپنی فرینچائز کھولنی ہوتی ہے نا، وہ فل ریسرچ کرتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں کون سی جگہ اچھی ہے، مارکیٹنگ کیسے کریں، کہاں پر ہمیں اپنی برانچ کھولنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، فل علاقہ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری سوچ ہے برگر کنگ والی، وہ کیا کرتا ہے کہ جدھر میکڈونلڈ کھولتا ہے وہ ادھر کھول لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ ان کا بزنس ویران ہو جاتا ہے۔ انہیں کوئی ریسرچ نہیں کرنی پڑی، انہوں نے کہا جی چلو میکڈونلڈ نے ساری ریسرچ کی، ہم بھی ادھر ہی کھول لیتے ہیں، بزنس چل پڑے گا۔ دیکھیں یہ مثال میں نے دی کہ دو طریقے، یا تو آپ وہ جو ویسٹ کر رہے ہیں نا ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں، وہ ٹرائی کر رہے ہیں ابھی، وہ ہو سکتا ہے ٹروتھ کی طرف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نہ پہنچے۔ پازیٹیو سائیکالوجی پوری ایک فیلڈ ہے، اس میں پوری جو ہے نا وہ اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں پازیٹیو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس میں سرٹیفکیشنز کر رہا ہوں، میں سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہوں، ماسٹرز کر رہا ہوں۔ آپ یقین کریں وہ ریسرچ کر کے انہوں نے ادھر ہی آنا ہے، اسی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے، یہی سوچ کی طرف آنا ہے، یہی ساری باتیں بتانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 15 صدی پہلے جو ہے وہ سارے فارمولا دے چکے ہیں۔ اسی طرح